السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، 10 ایسی چیزیں ہیں جو کہ امور نواقص یعنی وہ چیزیں جو وضو توڑتے ہیں ان کے مشابہ ہیں، لیکن لوگ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فی الحقیقہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر نمبر 1، خون نکل جائے لیکن وہ اپنی جگہ سے تجاوز نہ کرے اور اپنی جگہ سے نہ بڑھے، وہیں پر جم جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب بدن سے گوشت گر جائے لیکن اس میں سے خون نہ بہے، مثال کے طور پر جسم میں کوئی زخم ہے، اب زخم جو ہے خشک ہو چکا ہے لیکن زخم ٹھیک نہیں ہوا، خشک ہوا ہے، اب اسی زخم سے کچھ ٹکڑا گرا گوشت کا لیکن اس سے خون نہیں بہا، تو اس ٹکڑے کے گرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، زخم سے یا کان سے کیڑا نکل آئے تو اس کے ذریعے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، جب قے کرے انسان وہ باوضو ہو لیکن وہ قے اتنے نہ ہو جس سے اس قے کرنے والے کی منہ بھرنے سے کم ہو، منہ نہ بھرے، تو اس قے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، جب بلغم قے کرے، خواہ وہ بلغم کم ہو یا زیادہ ہو، تو اس قے کرنے والے کا جو وضو ہے وہ اس بلغم کے قے کرنے سے، الٹی کرنے سے یہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 6، جب نمازی اپنی نماز میں سو جائے، خواہ قیام قعود کی حالت میں یا رکوع اور سجدے کی حالت میں ہو، اور اس نمازی کی حالت جو ہے وہ نماز کی جو سنت طریقہ ہے اس سے ہٹا نہ ہو، اسی کے مطابق وہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کو نیند آئے تو اس نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو قیام میں نیند آیا، اب اس نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وضو اس وقت ٹوٹے گا، یعنی نیند اس وقت وضو کے لیے ناقص اور توڑنے والا ہے جب انسان کے جسم میں ڈھیلا پن آئے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں بالکل یہ ڈھیلا پن نہیں آتا، لہذا ایسا نیند وہ آپ کا وضو نہیں توڑ پاتا۔ دوسرا، قعود، آپ تشہد میں بیٹھے ہیں اور تشہد میں بالکل جو نماز کا طریقہ ہے اسی حالت میں ہے، تو اس حالت میں کوئی بیٹھا ہوا ہو، اس کو نیند آئے تو اس بیٹھنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس دوران خواب آئے اور اس دوران اسے نیند آئے تو اس کے ذریعے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ جو بیٹھک ہے نماز کے لیے، جو قاعدہ ہے، جو تشہد ہے، وہ سنت کے مطابق ہے، اور اسی سنت کے مطابق اگر کوئی بیٹھ جائے، اسی کے مطابق اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس وقت انسان کی جسم میں ڈھیلا پن اور سستی نہیں آ سکتی جس طرح تشہد ہے، تو جب نہیں آ سکتی اس وقت آپ کو نیند کا غلبہ ہوا تو ایسے نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ کی جسم میں اس نیند سے ڈھیلا پن نہیں آیا ہے کہ آپ گر جائے، یا آپ کے سنت کے مطابق جو بیٹھنا ہے نماز کے لیے وہ بیٹھنا جو ہے وہ خراب ہو، اس بیٹھنے میں تبدیلی آئے، اس تبدیلی کے بغیر آپ کو نیند آئے تو یہ نیند آپ کا وضو نہیں توڑے گی۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، رکوع کی حالت میں۔ نمبر 4، سجدے کی حالت میں، جب یہ رکوع اور سجدہ سنت کے مطابق ہو، جیسے کہ نماز کا طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق ہو، اسی کے مطابق اگر آپ کو رکوع میں یا سجدے میں نیند آئے تو اس نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ 6 ہو گئی۔ نمبر 7، وضو کرنے والا سو جائے لیکن اس وضو کرنے والے کی سرین جو ہے یہ زمین پر ٹکی ہوئی ہو، نماز میں نہیں ہے، نماز سے باہر کی بات ہو رہی ہے، ایک آدمی نے وضو کیا، اب وضو کے بعد
وہ کہیں ایسا بیٹھ گیا کہ اس کی سرین جو ہے وہ زمین پر ٹکی ہوئی ہے، تو پھر اس کو نیند آئی. اب اس نیند کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. وہ اس لیے کہ نیند ہم نے اس لیے اس وضو کے توڑنے کا سبب رکھا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ جب سو جائے تو امکان یہ ہے کہ اس کے جسم سے ہوا خارج ہو، لیکن یہاں پر تو وہ زمین پر سرین کو ٹکا رکھا ہے، لہذا یہاں امکان نہیں ہے کہ اس کے جسم سے ہوا نکلی ہو. تو اس لیے ایسا سونا جو ہے وہ اس کے وضو کا توڑنے والا نہیں بنتا، اس کی وضو کے توڑنے کا سبب نہیں بنتا. نمبر 8، جب اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھوئے یا کسی دوسرے کا خاص یا مشترک حصہ چھوئے، مرد ہو یا عورت، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک آدمی ہے، اس نے اپنے جسم کو، اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھوا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. یا بیوی ہے، ایک دوسرے کے شرمگاہ کو یا خاص حصے کو چھونے سے ان میں سے کسی کا وضو نہیں ٹوٹتا جب تک ان کے علاوہ، یعنی صرف ہاتھ چھونے کے علاوہ کچھ اور اثرات ظاہر نہ ہو اس وقت تک. اگر کچھ اور اثرات ظاہر ہو تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے. نمبر 9، جب کسی عورت کو چھوئے تو اس چھونے سے، ہاتھ لگانے سے اس مرد کا وضو نہیں ٹوٹتا. نمبر 10، جب سونے والا جھومنے لگے، مطلب ایک آدمی ہے وہ بیٹھ کر اس کو نیند آیا، اب تک وہ جھوم رہا ہے، مطلب گرنے کے پاس ہے لیکن گرا نہیں ہے، جھوم رہا ہے، سر اس کا ہل رہا ہے، تو یہ جھومنے کی جو حالت ہے، اس حالت میں بھی اس بندے کی جو وضو ہے وہ باقی ہے. ہاں اگر وہ گر جائے اور تو پھر اس وقت اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہاں صرف شرط یہ ہے کہ جب وضو والے کو نیند آئی اور اسی نیند کی وجہ سے وہ جھومنے لگا، پھر دوبارہ وہ بیدار ہوا، تو صرف اس جھومنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. وہ اس لیے جھومنے کا اندازہ یہ ہے کہ اس جھومنے کے دوران وہ شخص اتنے ہوش اور حواس میں ہے، وہ اتنے اپنے آپ کو قابو رکھ چکے ہیں کہ وہ گرنے سے اپنے آپ کو بچا چکا ہے. تو جب بچا چکا ہے سمجھو یہ حالت بیداری میں ہے، اور انسان جب حالت بیداری میں ہو تو اتنی نیند جو آپ حالت بیداری میں ہو، اتنی نیند آپ کا وضو نہیں توڑتی. یہ 10 وہ چیزیں اور وہ اسباب جو ہم اور بلکہ ہر کوئی اس کو وضو کا ناقص اور وضو کو توڑنے والے سمجھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں وضو کو نہیں توڑتی. یہ ہو گئے 10 وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب آگے جائیں گے متفرق مسائل کی طرف، مختلف مسائل کی طرف، جن مسائل کا تعلق جو ہے وہ وضو ہی کے ساتھ ہے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اس نشست کو کل کے لیے مختص کر دیتے ہیں کہ وضو کے متفرق مسائل کیا ہے اور کیسے ہیں. انشاءاللہ اس کے لیے آنے والے کل کا انتظار کریں گے. آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.